بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری علم النحو کی چھٹی کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اس کی پہچان پڑھی تھی، اس کا اعراب پڑھا تھا اور ترکیب کا طریقہ پڑھا تھا، یہ سب چیزیں پڑھی تھی ہم نے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ خبریہ کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے جملہ اسمیہ خبریہ کی ڈیفینیشن کو ذہن میں لے کر آئیں کہ جس جملہ خبریہ کے شروع میں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ تو اب جملہ فعلیہ خبریہ کی ڈیفینیشن یوں بنے گی کہ جس جملہ خبریہ کے شروع میں فعل ہو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ ان شارٹ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں، شروع میں اسم ہو تو اسمیہ خبریہ، شروع میں فعل ہو تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ آئیے اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہم نے ڈیفینیشن پڑھی، اب یہاں پر ایگزامپل دیکھیے۔ اس جملے کے سٹارٹنگ میں ایک فعل آ رہا ہے تو اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اس جملے کے سٹارٹنگ میں بھی فعل آ رہا ہے تو اسے بھی جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اب اگر ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ فعل کیسے ہے تو آپ اپنے ذہن کو علم الصرف کے سبق کی طرف لے کر جائیں۔ اگر ذہن ادھر نہیں جا رہا تو اس سبق کو دوبارہ دیکھیے۔ ہم نے گردانوں میں پڑھا تھا، ایک گردان جو ہم نے یاد کی کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں بھی زبر ہو آخر میں بھی زبر ہو تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، جسے واحد مذکر غائب کا صیغہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حساب سے یہ فعل ہے، تو سٹارٹنگ میں جب فعل آ جائے تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ ایون کہ اب ہم مزید مثالیں دیکھیں گے، اس میں یہ اعراب بھی لگا ہوا نہیں ہوگا، تب بھی ہمیں پہچان کی کوشش کرنی ہوگی۔ آئیے اگلی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کی پہچان کر سکیں کہ کون سا جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ آئیے اگلی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ جملہ لکھا ہوا ہے الطالب مجتہد۔ کیا اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہہ سکتے ہیں؟ پہلے آپ جواب دیجئے۔ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں اسم موجود ہے۔ اسم کیسے موجود ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ کیا اس جملے کے شروع میں ہمیں کوئی اسم نظر آ رہا ہے؟ یعنی الف لام ہو یا کسی چیز کا نام ہو یا اس پر تنوین لگی ہوئی ہو، ایسا کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ جو ماضی کا پہلا سانچہ ہے فعلا، کیا یہ اس پہ فٹ آ رہا ہے؟ تو اس بیس پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور یہ فعل ہے، تو جب لہٰذا سٹارٹنگ میں فعل آ جائے تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ سملرلی اس کو چیک کیا تو اس کی سٹارٹنگ میں کیا آ رہا ہے، آپ بتائیے۔ تو اس کو کیا ہم جملہ فعلیہ خبریہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ پھر کیا کہیں گے؟ اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ اس کو دیکھیے، کیا اس کی سٹارٹنگ میں اسم آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کسی کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں۔ کیا یہ فعلا یعنی ماضی کے پہلی گردان کا جو پہلا صیغہ ہے، کیا یہ اس کے سٹرکچر پر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جی بیٹھ رہا ہے۔ قرأ فٹ بیٹھ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور جب یہ ماضی سے بلونگ کرتا ہے تو یہ فعل ہوا، اور جب سٹارٹنگ میں فعل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ آپ آگے سبق پڑھنے سے پہلے ان تمام مثالوں کو حل کریں، ان میں سے اسمیہ خبریہ کو علیحدہ کریں اور فعلیہ خبریہ کو علیحدہ کریں، پھر آگے چلیے گا۔ اور تھوڑی سی پریکٹس اس کی بھی بول کر لیجیے، لکھنا اس کا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب یہ کام کر لیں پھر آپ اگلی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ امید ہے آپ نے وہ پریکٹس کر لی ہوگی۔ اب ہم اس کے پارٹس کے نام یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ خبریہ پڑھا تھا نا، اس کے پہلے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے اس کے پارٹس کے نام تھے، اجزاء کے نام تھے، ایسے جملہ فعلیہ خبریہ کے بھی اجزاء، پارٹس، یہ اس کے کمپاؤنڈس کے نام ہوتے ہیں۔ مثلا کمپاؤنڈ نہیں، اس کے پارٹس کے نام ہوتے، سوری۔ اس کے پہلے حصے کو فعل کہتے ہیں، دوسرے حصے کو فاعل کہتے ہیں، تیسرے حصے کو مفعول کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو
پہلا ایکشن ہوتا ہے، دوسرا ایکشن پرفارم کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا جس پر ایکشن پرفارم کیا جائے وہ ہوتا ہے. یعنی ورب، آبجیکٹ اور سبجیکٹ والا کنسیپٹ اس میں چلتا ہے. لہٰذا یہ فعل ہوا، یہ فاعل ہوا، یہ مفعول ہوا، یہ فعل ہوا، یہ فاعل ہوا، یہ مفعول ہوا. اب اگلی مثالوں میں بھی ہم پہلے اس کو حل کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایک چیز پر پہلے پریکٹس کروا رہا ہوں. آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایک پوائنٹ پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں. فعل، فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول. ابھی ترجمہ نہیں آ رہا ہمیں اچھے سے، لیکن ہم نے یہ پہچان کرنی ہے. فعل، فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول. اسی طریقے سے کر کے آپ ان سب کی پہچان کر سکتے ہیں کہ پہلا فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول. اب آئیے پہلے اس کی پریکٹس پوری کریں، پھر اگلی بات ہم پڑھتے ہیں. آئیے اب ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک اہم جز تھا کہ اس کا جو فعل ہوتا ہے نا، اس کا اعراب ہمیں علم النحو سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کا اعراب ہمیں علم الصرف سے پتہ چلتا ہے. وہ ہم وہیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس کے شروع میں بھی زبر لگا دی، آخر میں بھی زبر لگا دی، اور درمیان میں کیا لگانا ہوتا ہے یہ علم الصرف کی بات ہے، یہ وہیں ہم پڑھیں گے. اس کی ٹینشن چھوڑ دیجیے، بس شروع اور آخر میں ہم نے زبر لگا دی. اور اس کے فاعل پر پیش لگائی جاتی ہے. یاد رکھیں کہ ابھی میں اس کو پیش کہہ رہا، آگے چل کر میں اس کو مرفوع کہوں گا، اور یہی ٹھیک طریقہ ہے اس کو کہنے کا. لیکن چونکہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے کہ مرفوع کیا ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا. بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فاعل پر پیش لگائیں گے، اور جو اگلا مفعول ہوگا اس پر زبر لگائیں گے. یہ جو زبر کہہ رہا ہوں نا، آگے چل کے میں اس کو منصوب کہوں گا، لیکن فی الحال آپ اسی بات پر اکتفا کیجئے. آئیے اس کے مزید پریکٹس کرتے ہیں. شروع میں زبر لگا دی پہلے پورشن پر، آخر میں بھی زبر لگا دی، فاعل پر پیش لگا دی، اور آگے جو مفعول ہے اس پر زبر لگا دی. فعل کے پہلے حصے پر بھی زبر، آخری پر بھی زبر، فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر لگا لی. اب اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں. کتبہ، شروع میں بھی زبر، آخری میں بھی زبر لگا دی. المعلم، میم پر پیش لگاؤں گا. الدرس، سین پر زبر لگاؤں گا. قرأ، شروع میں بھی زبر، آخر میں بھی زبر. الطالب کے آخر میں پیش کیونکہ فاعل ہے. الکتاب کے آخر میں زبر کیونکہ یہ کیا ہے، مفعول ہے. اکلا فعل ہے تو اس کے شروع اور آخر میں زبر. الولد، اس کے آخر میں پیش لگاؤں گا. التفاح مفعول ہے، سیب کو کہتے ہیں ایپل، اس کے آخر میں زبر لگاؤں گا. اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں گے. اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ قرأ کے شروع اور آخر میں جو ہم زبر لگا رہے ہیں نا، یہ اس کا کوئی پکا رول یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ شروع اور آخر میں زبر ہو. اگر فعلا ہے تو شروع اور آخر میں زبر، فعلا ہے تو شروع میں زبر، آخر میں الف لگے گا. اور میں آپ کو ذرا اس کی فائل دکھا بھی دیتا ہوں. مثلاً اگر ہمارے سامنے ایسا لفظ آئے گا تو شروع میں زبر ہوگی، آخر میں واو الف ہوگی. ایسا لفظ آئے گا تو شروع میں زبر، آخر میں تا ساکن ہوگی. تو یعنی وہ ہارڈ رول نہیں تھا کہ ہمیشہ فعل کے شروع اور آخر میں زبر لگے گی. اس کی جو ڈیٹیل ہم نے علم الصرف کی گردان میں پڑھی تھی نا، اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ابھی اس کی مضارع کی مزید تفصیل ہے، امر کی مزید تفصیل ہے، وہ ہم نہیں پڑھ سکے ابھی تک. تو بہرحال ابھی ماضی سے ہی ہم اپنا کام چلاتے ہیں. امید ہے یہاں تک کا حصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ ان سب کا اعراب لگائیے، ان سب کے حصوں کے نام کی پہچان کریں، پھر ہم اگلی بات پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس جملہ فعلیہ خبریہ ہو اور اس کے سٹارٹنگ میں ماضی ہو، یعنی جو ہم گردان پڑھ چکے ہیں، تو ترجمے میں نا تھا، تھی، تھے وغیرہ لگے گا. ان سے ملتے جلتے الفاظ لگیں گے. فور ایگزامپل، معلم کے کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا تھا. المعلم استاد، الدرس سبق، استاذ نے سبق لکھا تھا. طالب علم نے کتاب کی تلاوت کی تھی، کتاب کو پڑھا تھا. الولد لڑکا، لڑکے نے التفاح سیب کھایا تھا. بچے نے دودھ پیا تھا.
اگر یہ مضارع ہوتی تو پھر ان کا ترجمہ ہوتا کہ معلم یعنی استاد سبق لکھتا ہے یا لکھے گا، طالب علم کتاب پڑھتا ہے یا پڑھے گا. لیکن چونکہ ہم نے مضارع کو بھی ڈسکس نہیں کیا تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا. تو ان سب کی پہلے ان سب کے ترجمے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آسان لگیں گے. باقی ان میں سے ایک دو لفظ ہیں جو تھوڑے نئے ہیں. مثلاً قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اکلا کھانا اور پینا کھولنا، لبس لباس سے پہننا، الثوب کپڑے کو کہتے ہیں، غسل دھونا، الصحون یہ اس کو کہتے ہیں برتنوں کو، کسر توڑا، الولد لڑکے نے، الزجاج شیشہ. یہ اس طریقے سے آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آخر میں ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، لیکن ترکیب سے پہلے پھر سے یاد دہانی کراؤں گا، پہلے پچھلے کام کو مکمل کریں پھر نیکسٹ سٹیپ پر ہم آئیں گے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. خلق فعل، لفظ اللہ فاعل، انسانا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضرب فعل، زید فاعل، خالدا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب اس کی مزید مثالیں بھی دیکھ لیجئے. مثلا آخری دیکھ لیتے ہیں. وجد فعل، الرجل فاعل، المفتاح مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تمام جملوں کی ایسے ترکیب ہوگی. ایک اہم بات ہمارے سبق میں رہ گئی ہے جس کی میں وضاحت ضرور کروں گا انشاءاللہ، کہ ابھی ہمارا جملہ فعلیہ خبریہ مکمل نہیں ہوا، ہمیں اس پر تھوڑا اور ٹائم لگے گا. بہرحال ایک چیز کی میں وضاحت اسی سبق میں کر دیتا ہوں کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں نا فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کمپاؤنڈ بن ہی نہیں سکتا. فعل اور فاعل کے بغیر یہ کمپاؤنڈ بن ہی نہیں سکتا. یہ اس کے لازمی اور ضروری پارٹ ہیں، ان کے بغیر یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جو تیسرا پورشن ہے نا یہ آپشنل ہے. کسی جملے میں آپ کو نظر آئے گا، کسی میں نظر نہیں آئے گا. مثلا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، مات خالد، خالد فوت ہو گیا. بتائیں اس کا آگے کوئی مفعول آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، لیکن جملہ یہ بھی ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں فعل اور فاعل کا ہونا تو انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں مفعول کے بارے میں آپشنل ہے، کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا. تو امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس سبق کی خوب پریکٹس کریں کیونکہ ہم نے اس کی مزید تفصیل ابھی پڑھنی ہے. میں سبق کا خلاصہ بتا دوں. پہلے ڈیفینیشن یاد کریں اور اس ڈیفینیشن کی بیس پر جا کر جملہ فعلیہ خبریہ اور اسمیہ خبریہ کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھی. پھر ہر حصے کا نام یاد کریں، پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو. پھر ہمارے پریکٹس پیج پر جا کر ایک ایک حصے کی پریکٹس کریں نام لے کر. پھر اس کے اعراب کی پریکٹس کریں، پھر ترجمے کی پریکٹس کریں، پھر ترکیب کی پریکٹس کریں. کوئی پریشانی ہو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں.